يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کل تھا اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے. یہی اس نے نعرہ لگایا تھا انا الحق کا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں. آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں. ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. اور اسی عقیدے سے جو ہے، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپا کے اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں. ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے، سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کرتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم رائے ہدایت کرتے ہیں، صراط مستقیم کرتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں. میں نے جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس رضویہ. یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے. مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں. میں نے وہاں نورانی قاعدہ سے لے کر 15 پارے حفظ کیے، ابتدائی کتب پڑھی. اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضائے مصطفیٰ ہے، بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں میں نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں گجرانوالہ میں آیا. گجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے، اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں، MMA کے MPA تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے. ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ، اس میں نے دورہ حدیث کیا ہے. یہ 1998 میں. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس طریقے میں خامیاں نہ ہوتی، خرافات نہ ہوتی، تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں میں بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں. اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربع لینے
کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا، بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا. یا یہ نبیوں کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا، غیب جاننے. اور اے تو صرف اس دسی نا جی عبد الحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ حنفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے، تے اگر تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر انبیاء دی مماد دی آیتاں شمار کرو نال مڑ تھلے تھوڑا جہا ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ، وہی تو حنفی ہے نا. انہاں در آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو، علم غیب ویکھ لو، نور بشر ویکھ لو. اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں، کتنا بن دی ہیں. تو صرف 10 نہیں، اس 10 دا نمونہ پیش کیتا. خدا دی قسم جڑے خیر خان ہے نا آخدے نے آپ صاحب تہاڈی سانو ضرورت ہے تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو. اصل گل والا کی ہے جدو بندہ نواں نواں آندا ہے نا تے ادوں خون جوش ماردا ہے، اونوں پتہ حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے. اوے ایویں تے نہیں آلے حدیث والا میدان اندر للکار دے ہن میدان اندر بازو کھلا کر دے نے. اگر رفع دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے آ. امام پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے آ. تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے آ. اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا آجا میدان وچ قرآن حدیث تو ثابت کرنے آ. اوے گھوڑا کڈنا ہے قرآن حدیث تو کوئی نہیں ملدا آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے آ. پتہ نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے، نہ حضرت حسن تو، نہ حضرت حسین تو. یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے. اسی جے مننے آ حضرت ابو بکر نو ماننے آ، اگر جیڑی گل آکھن اسی انہاں تو ثابت کرنے آ. روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے آ، نماز دی گل کرن ثابت کرنے آ، وضو دی گل کرن ثابت کرنے آ، حج دی گل کرن ثابت کرنے آ، زکات دی گل کرن ثابت کرنے آ، عمرے دی گل کرن ثابت کرنے آ. اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن او بھی قرآن و حدیث تو ثابت کرنے آ. چلتا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے. رب کسے دا کانا بھی نہیں، رب کسے دا محتاج بھی نہیں، رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا. پتا چلے آؤ اے تلک رب دے اگے چل سکدا او دی دلیل کی ہے. تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچوں آلے حدیث مسلک قبول کیتا ہے، 5 سال بریلویاں دے سٹیج تے خطابت کیتی ہے، لاہور دا مرکزی خطیب صاحب. مگر دھیان دے نال بات سن لو، مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے. میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے. میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں وہ جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا. سچائی ہے اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک اہل حدیث میں. اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی؟ جی پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو وہ علی قریشی صاحب کی ہے اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب، انہوں نے میرے خلاف چوکی پہ درخواست دی. جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ، اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقلید کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اس میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں اور ان کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ کفریہ کلمات ہیں. اور باقی میں ان دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو، دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو اور اس کے اپنا بلا دلیل کسی بات کو مت مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے، اللہ تبارک نے سوچ دی ہے، تو اس کو بروکار لاؤ اور اندھی تقلید سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو. اور
جب آپ اس اوپر غور کریں گے، جب آپ سچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور آپ صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی۔ اور ارشاد توحید دیوبندیوں میں کیا فرق پایا؟ مثلا ہمارے نزدیک تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں میں بھی یہی عقیدہ پایا؟ دونوں گروہوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ مختلف عقیدے؟ تقریباً ایک ہی عقیدے ہیں۔ تو اس عقیدے کے بارے میں آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ قرآن کے مطابق مستوی عرش ہے۔ تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل پہ اور اب اس کے عقائد میں وہ باطل عقائد۔ مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے، الحمدللہ آج انہوں نے اس مسئلے کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں، اور وہ بھی بریلوی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں، وہ آج سے 20 سال قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عصم و رجال کے ماہر، اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمن شہین صاحب ملتان والے، اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں، اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے، اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح صادق وہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے۔ تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ۔ ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن کو حق کہا ہے۔ دکھلانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں، اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں، جو اندھیروں سے، دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے، اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ان کو بلانا، ان کی رسپیکٹ کرنا، انہیں پروٹوکول دینا، اور ان کے تاثرات، ان کے زندگی کے تجربات، ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا الحمدللہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے۔ دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے، کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی، کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا، رنگ چینج کر دیا، کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے، اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا، اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسئلہ اہل حدیث چھوڑ دیا۔ امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ 40 سال جو ہے تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے، لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لوگوں نے سے مطالعات پوچھے، لوگوں نے اپنا امام اور خطیب مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے، ان کے اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے، وہاں سے ان کی واپسی ہوئی، وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کار دیکھا۔ ان کے علاقے میں یہ شخص تھے جو سعودی عرب کے پہلے آدمی تھے، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، یہاں نماز کچھ اور طریقہ نماز کا۔ انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے، مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے، لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ، بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ اس نے ریفرنس دیے، مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے، اور تحقیق کے ساتھ بتایا ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے۔ توجہ دلائی اس نے شیخ صاحب کو، درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں؟ شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے، اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے، بعد میں پھر آپ کو بتاتا چلوں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی، لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے، ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا، اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر چونکہ میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خطیب ہیں، کہیں وہ قاری ہیں، کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں، ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ. کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے. جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں، ہمارے استاد ہیں. جو میں نے زندگی کے 46 سال گزارے وہ دین عیسائیت میں گزارے تھے، اور عیسائیت میں وہ ثقافتی جائزہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں 3 خداؤں کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہاں پر خدا کو باپ بھی کہا جا رہا ہے، خدا کو بیٹا بھی کہا جا رہا ہے، اور خدا کو روح پاک بھی کہا جا رہا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اور دین اسلام میں پڑھنے کے بعد واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف توحید کو ہی تسلیم کرتا ہے، اور توحید کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، نہ کہ 3. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ انا ومن اتبعنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. الحدیث رواہ مسلم. دین اسلام کا یہ مزاج ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی ہدایت دیتا ہے. جو سوال یا استفسار کسی کے ذہن میں ابھرتا ہے تو وہ دین اسلام ہر سوال اور استفسار کا جواب دین اسلام کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سوال کرنے والا اور پوچھنے والا پوچھتا ہے تو دین اسلام نے 2 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ 2 چیزیں پہنچائیں، اور ان 2 ہی چیزوں میں ہر اس سوال کا جواب ہے جو انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے. اور اس حقانیت کو دیکھ کر ہر شخص عش اٹھتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جواب اس قرآن میں یا نبی علیہ السلام کے فرامین میں موجود نہ ہو. لیکن جس قدر اس اسلام کی حقانیت تھی، حق تھا، اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو مسلمانوں کے لیے پسند کیا، تو ظاہر سی بات ہے جب حق دنیا میں آتا ہے تو اس کے خلاف اٹھنے والی آوازیں، مختلف جو ہے پروپیگنڈے اور ایسی باتیں اور سازشیں اٹھتی ہیں کہ اس حق کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے. لیکن یہ اصول ہے کہ حق ہمیشہ اٹھتا ہے. الحق یعلو ولا یعلا. یہ حق جو ہے یہ اٹھ کر ہی رہتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے حق ہوتا ہی نہیں. تو آج کی ہماری اس ملاقات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام حق ہے، اور اس میں جتنی بھی سازشیں اور پروپیگنڈے ہوئے آج دن تک اس دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو مستشرقین اور کفار نے جس قدر اس اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی، تو اس میں وہ مسلمان بھی زد میں آئے جو منہ سے تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ اس دین اسلام کی مختلف ان کے اندر کجی ڈھونڈتے یا ان کے اندر ایسے مسائل داخل کرتے کہ ان کا اپنا مسلک، اپنا مذہب اور اپنا جو ان کا نظریہ ہے وہ سامنے اور ابھر کر آ جائے، دین اسلام کو دب کر رہ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم اور گروہ کا جو ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین کے اندر بیان فرمایا کہ وہ گروہ اور وہ جماعت قیامت تک موجود رہے گی جو دین حق کی تبلیغ اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور ہر لحاظ سے جس طرح اللہ رب العزت اس کو طاقت اور وسعت دی ہے وہ اس کو روکے گی. تو مختلف فرق جو امت اسلام کے اندر بن چکے ہیں، اور حق کیا ہے، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اسلام کی اصل تصویر کون پیش کرتا ہے، اسی حوالے سے آج ہماری آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور ہم یہ بھی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں
اور میں بات جب آگے چلے گی تو میں بیان کروں گا کہ بہت سے فرقے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کون ہے, حق کون سا ہے. تو ہر شخص اس بات پر دعویٰ تو ضرور کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں, لیکن اس دعوے کو ثابت کرنا, اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعوے کو ثابت کرنا مدعی پر ہے, تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثابت کرنا بھی اس کا حق ہے. تو آج الحمدللہ ہم مسلک اہل حدیث کے ماننے والے, اور اس کو ہم انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے حق سمجھتے ہیں, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے پاس دلائل بھی رکھتے ہیں. اور جیسے دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد شخصیت سے اٹھا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی اس حقانیت کو پیش کیا تو لوگ جوگ در جوگ, فوج در فوج اس دین اسلام میں داخل ہوئے. ایسے ہی مسلک اہل حدیث کے حق اور سچ پر ہونے کی دلیل وہ بھی یہی ہے کہ جس قدر یہ دین اسلام اور یہ اصل مسلک اور حقانیت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ لوگ جوگ در جوگ, حتیٰ کہ عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی اس مسلک کی جو ہے سائے تلے آ جاتے ہیں اور جو اصل میں حق ہے. میں ان علماء کے نام بھی گنوانا چاہوں گا کہ جو گمراہیت سے اور جو ایسی نظریات جو دین اسلام کے بالکل متضاد تھی اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی توفیق سے مسلک اہل حدیث کے اندر انہوں نے قدم رکھا, اور آج الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی پرچار اور جو ہے اس کے پھیلانے کے لیے سرکردہ ہیں. ان میں مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے. الحمدللہ آج انہوں نے اس مسلک کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں, اور وہ بھی بریلوی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں, وہ آج سے 20 سال قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عصم و رجال کے ماہر, اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمان شہین صاحب ملتان والے, اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں, اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے, اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح صادق کوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے. تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ جو الحمدللہ ایسی جو ہے شیخ عبدالسلام رستمی صاحب جو مفسر قرآن کے نام سے بڑے مشہور, الحمدللہ اللہ نے ان کو قرآن پر بڑا ہی عبور حاصل ہے, اور ان کی تفاسیر جو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اس وقت تفسیر قرآن لکھی تھی, لیکن جب اللہ نے ان کو حقانیت کی جو ہے ان کے سامنے آئی تو اہل حدیث ہوئے. اس کے بعد انہوں نے تفسیر لکھی اور اس تفسیر سے رجوع کیا, کیونکہ اس میں ایسے عقائد تھے اور ایسے نظریات تھے جو دین اسلام سے ٹکراتے تھے. ایسی طرح شیخ امین اللہ پشاوری صاحب حافظہ اللہ, اس طرح غلام اللہ رحمتی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ہر چہار عالم کی طرف, ہر چہار طرف الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی جو حقانیت جس کے سامنے آتی ہے وہ شخص اہل حدیث ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. آج بھی جو ہماری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, جو دیوبندی مسلک سے چھوڑ کر اور اس کو جو ہے الوداع کہتے ہوئے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا, آج ان سے گفتگو کریں گے کہ انہوں نے ان کی یہ سفر کیسا رہا کہ ظلمت شب سے جو ہے ہدایت کی راہ کی طرف وہ کیسے گامزن ہوئے. تو آج انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو پہلے کرتے ہیں, ان کا تعارف کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ حدیث کیسے ہوئے اور وہ ان کی کیا وجہ بنی کہ وہ حدیث ہوئے. شیخ صاحب ہم آپ کو اپنے ادارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف, اپنا نام اور اپنے خاندان کے کچھ حوالے سے بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. تو کچھ آپ تعارف اپنا بتا دیں تاکہ بہتر ہو. الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
اللہ رب العالمین کی ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ انسانیت پر اللہ رب العالمین نے اپنے رحمانیت کی تقاضا پر ایک دین اسلام کی ہدایت انسان کو یہ دین اسلام دیا ہے. اس دین اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو دوست اور ولی بنا دیتا ہے. لیکن انسان تب جا کے انسان بن جاتا ہے جب انسان اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے. وہ انسانی کرامت کے کپڑوں میں آ سکتا ہے. جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تب جا کے مسلمان بن سکو گے. جتنے ہم نے سوچی اسلام کس چیز کا نام ہے اور کس کو اسلام کہا جاتا ہے، اسلام صرف اور قرآنی کریم اور حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کیونکہ ان دو چیزوں کے علاوہ ہم نے جتنی سوچی ہے، جتنی عمر گزری ہے، ان دو چیزوں کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھی کوئی اللہ رب العالمین نے تیسری چیز بھی بھیجی ہو آسمان کی طرف سے. یا تو قرآن کریم ہے اور قرآن کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت مطلب یہ ہے قرآن کی پیروی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول پر مطلقاً حکم دیا ہے، بغیر قید حکم دیا ہے رسول کی پیروی ہمیشہ ہو جائے گی. جب تک رسول کی پیروی نہ ہو اللہ کی پیروی ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا پیروی کرو، ہماری پیروی کرو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. پھر ساتھ ہی فرمایا واطیعوا الرسول. یہ اس لیے فرمایا اللہ کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی جب تک قرآن کریم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے. اللہ نے حکم دیا ہے، مثال نماز پڑھو. نماز تو مسلمان پڑھے گا، اللہ کا حکم ہے، لیکن کس طرح پڑھے گا؟ اس طرح پڑھے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھے. ہمارا مطلب یہ ہے اسلام کا دعویٰ ہر ایک بندہ کرتا ہے. مثال آج کل دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی ہیں، یہ دونوں جو پارٹیز ہیں، یہ دونوں جماعتیں، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا اصل میں مسلک ایک ہے. دونوں اپنے آپ کو حنفیہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھی تو یہی تھے. ہم دیوبندی ہوتے ہوئے ہم خاندانی دیوبندی تھے، خاندانی دیوبندی تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے کیا. دیوبندیت یہ ایک فرقہ بازی ہے، جس طرح یہودیت، نصرانیت، مجوسیت ہے، چلو بت کفرانہ کافرانہ اور کافروں میں سے فرقہ بازی ہے، یہ اسلام کے دائرہ میں اسلام کے نام سے فرقہ بازی ہے. لیکن اللہ نے ہم کو ہدایت یہ دی، سچا دین اسلام جو ہے قرآن اور حدیث ہے. اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں. ہم کو پتہ لگے یار دیوبندیت میں یا بریلویت میں، یہ تو دونوں ایک ہی ہے، حنفی یا حنبلیت میں، مالکیت میں، شافعیت میں، یہ مذاہب ہیں. یار یہ چار کیوں بنے؟ اسلام تو ایک تھا. اس وجہ سے سوچ کرنے والی بات ہے، یار اسلام تو ایک ہے، مذاہب چار ہیں. اسلام ایک ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے. اس وجہ سے یار حق کی تلاش میں جو پڑ جاتا ہے، کوشش جو کرتا ہے، اللہ رب العالمین ضرور ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے. رب العالمین نے فرمایا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. قرآن کو حق کہا ہے. اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں اہل الحدیث جو ہیں یہ کسی فرقہ کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے. اگر یہ جماعت کا نام ہے، وہ جماعت طائفۃ المنصورہ جس کو کہا جاتا ہے وہی جماعت ہے. جماعت ضرور ایک جماعت تو ہے ہی ہے، وہ حزب اللہ، جماعت اللہ کی. مثال جماعت اہل الحدیث
حدیث کیا مانا؟ قرآن کا نام بھی حدیث ہے، حدیث کا نام بھی حدیث ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کو حدیث ہی کہا ہے، حدیث ہی کہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ لیکن اس پر اعتراض لوگ کرتے ہیں، اہل الحدیث صرف حدیث مانتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، کیونکہ چند دن پہلے ہم نے مناظرہ کیا ادھر وہ سورہ فاتحہ قراءت خلف الامام کے بارے میں۔ پہلے ہم بھی ایسے تھے، اس جذبہ سے ہم لڑتے، لوگوں سے گالیاں دیتے، ہم کو یہاں تک کہا جاتا تھا یار الحدیث یہ خبیث لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں، وہ برے لوگ ہیں، ہم کو یہ سمجھایا جاتا تھا۔ ہم ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جب ہم طلب العلم، علم کے طلب میں نکلے، دوران علم میں ہم کو تھوڑا بہت پتہ لگ گیا تھا یار جو کچھ ہم کو بتایا جاتا تھا علماء دیوبند کی طرف سے یہ اس میں معمولی خرابی ہے۔ جب ہم آگے جا کے خود بخود مطالعہ کرنے والے بن گئے، خود بخود کتاب اٹھا کے دیکھنے والے بن گئے، ہم کو حقیقت سامنے آئی، یرا حقیقت اور ہے۔ دوران تعلیم میں ہم کو یہ پتہ چلا کہ حق کس کے پاس ہے، حق کس کا نام ہے اور حق کس کو کہتے ہیں۔ ہم کو حقیقت سامنے جب آئی، یار ہمارا دل کے اندر انقلاب یہ آیا یار حق ماننا چاہیے، حق چھوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس بنیاد پر ہم خاندانی دیوبندی تھے، خاندانی دیوبند، ہمارے خاندان ابھی بھی دیوبندی، ابھی بھی ہمارے 5-6 بھائی ہیں، وہ ہماری وجہ سے ابھی تو مائل ہیں، لیکن پورے طور پر اہل حدیث نہیں ہے، پورے طور پر ابھی بھی اہل حدیث نہیں۔ صرف ہماری وجہ سے مجبوری بن گئی ہے کہ وہ بھی اگر میں کہوں رفع الیدین کرو وہ کرتے ہیں، اگر میں کہوں آمین بالجہر کرو وہ کرتے ہیں، اگر میں کہوں قراءت خلف الامام کرو وہ کرتے ہیں، ورنہ میں نہ ہوں وہ نہیں کرتے۔ ابھی تک خباثت ان لوگوں کی جو تعلیم تھی دیوبندیوں کی ہمارے علاقے میں جو ہے اس کا اثر ابھی بھی ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارا نام حبیب الرحمان ہے، البرہانی لقب ہے۔ ادھر پنڈی میں ڈوک پراچا علاقہ میں ہم رہتے ہیں، ادھر مسجد اقصی کے نام سے مسجد ہے، اس کے خطابت سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن چند دن پہلے ادھر ایک شخص نے مناظرے کا ہم کو چیلنج دیا تھا، اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ہم جب آئے، مناظرہ کرنے کے لیے جب ہم آئے، مناظرہ 2 بجے ٹائم تھا، 2 بجے ہم مناظرہ کی جو جگہ تھی ادھر حاضری تھی، وہ جگہ بھی معذرت میں آپ سے یہ بات کاٹوں گا کہ میں وہ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی، مشہور اساتذہ بتا دیں، تاکہ یہ جو بعض سے ان کے سوالات ہیں یا مناظرے کی گفتگو ہے یا معاملہ ہے یہ بعد میں انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یاد دلائیں پھر۔ تو آپ نے میں یہ آپ سے پوچھوں، آپ تعارف آپ نے کرا دیا، آپ پیچھے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کی، یہ گزار کر دیں۔ ہم اصل میں پیچھے چترال کے رہنے والے ہیں، بہت عرصہ سے پشاور میں رہتے ہیں، اچھا بہت عرصہ سے پشاور میں رہتے ہیں۔ پشاور سے پھر ان مجبوریوں کی وجہ سے ادھر پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ الحدیث ہونے کا سفر ہے، کیونکہ الحدیث ہونے کی وجہ سے مشکلات کے ساتھ دچار ہیں۔ ہمارا تعلق جو ہے چترال سے ہے، بہت عرصہ سے ہم پشاور میں رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا جو تعلیم کا جو آغاز ہم نے جو کیا تھا، ہم نے اپنے دیوبندی علماؤں سے مدارس سے ادھر کیا، 12 سال تقریباً ہم نے دیوبندی علماؤں سے تعلیم حاصل کی ہے مختلف جگہوں میں۔ پشاور میں مثلا چارسدہ میں تقریباً 6 سال ہم نے وقت لگائے۔ چارسدہ کے اندر ہمارے اساتذہ مشہور جو ہیں، غیر مشہور تو وہ چھوٹی کتابیں جو ہم نے پڑھی ہے وہ تو غیر مشہور ہوتے ہیں، جو مشہور علماء ہیں وہ یہ ہے ہمارے استاذوں میں سے، اساتذہ میں سے۔ چارسدہ کے اندر مفتی مسلم کہتے ہیں، بڑا عالم ہے دیوبندیوں کا، بڑا مشہور مفتی عالم ہے، فنی عالم ہے،
اور دوسرا 400 کے اندر ہمارا جو استاذ ہے ستر شہید، یہ مشکات کا استاذ ہے ہمارا. ہم نے پشاور میں یہ اصطلاح ہے چھوٹا دورہ کہتے ہیں، چھوٹا دورہ بڑا دورہ. ہم نے چھوٹا دورہ کی کتابیں ان سے پڑھی، ان علماء سے پڑھی. ان میں سے مفتی مسلم اور صدر شہید، اور تیسرا عبد الرحمان، یہ جماعت اشاعت توحید کا امیر بھی ہے، 400 کا امیر ہے. اور پانچواں جو 14 استاد جو ہے اس دورہ کے سلسلہ میں، وہ محمد ہاشم نام ہے، وہ ہم کو جلالین پڑھاتے تھے اور ہدایت پڑھاتے تھے، جلالین اور ہدایت. اور جو صدر شہید ہے وہ ہم کو مشکات پڑھاتے، اور جو مفتی مسلم ہے ہم کو نفت الفکر پڑھاتے تھے. وہ جو نفت الفکر اصول کی کتاب، یہ کتابیں ہم نے، اور جلالین بھی 4 5 6 کتابیں ہوتی ہے، چھوٹا بڑا دورہ جس کو کہتے ہیں. یہ کتابیں ان اساتذہ ہم نے پڑھی. تو مدرسے کا نام کیا تھا؟ وہ جو ان 4 استاذوں کے الگ الگ مدرسے، الگ الگ مدرسے. مفتی مسلم کا بھی الگ مدرسے، لیکن پڑھاتے ایک دوسرا مدرسہ میں، وہ جامعہ نعمانیہ 400 میں، بہت مشہور، بہت پرانا مدرسہ ہے. ابھی بھی ہے، بہت پرانا مدرسہ ہے، ابھی بھی ہے جامعہ نعمانیہ. ادھر میں نے 2 سال پڑھا، 2 سال. ادھر مفتی مسلم بھی پڑھاتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اور جو میں نے نام لیا استاذ کا دوسرا محمد ہاشم، وہ بھی پڑھاتے ہیں اسی مدرسہ میں، لیکن الگ الگ مدرسہ بھی رکھتے ہیں. وہ ادھر دور حدیث تک کتابیں نہیں ہے، وہ چھوٹی کتابیں اس لیے اساتذہ انہوں نے رکھے ہوئے. اور عبد الرحمان استاد جو ہے ہمارا، وہ ہمارا ایک تو کتابوں میں استاد ہے، ایک تفسیر قرآن میں استاد ہے. وہ جماعت اشاعت کا امیر بھی ہے 400 میں. وہ ہمارا تفسیر قرآن میں بھی استاد ہے، اس سے میں نے سند حاصل کی ہے تفسیر قرآن کی. اس کا استاد جو تھا شیخ محمد طاہر پنجپیری، جو مشہور اشاعتیوں کا امیر ہے، اس کا وہ استاد. اور وہ عبد الرحمان جو ہے 400 کا امیر ہے، وہ تفسیر قرآن میں بھی استاد ہے. اور بڑا دورہ کی کتابیں جو ہے، چھوٹا دورہ جس کو کہتے ہیں، ان کتابوں کے استاد بھی ہے. اسے 2 قسم، ایک قسم ہمارا استاد میں سے شمار ہے. وہ 400 کے اندر یہ 4 مشہور علماء ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، اور غیر مشہور ہو تم جانتے بھی نہیں. پھر اس سے تھوڑا آگے جا کے ان سے پہلے جو ہم نے تعلیم جو حاصل کی، چھوٹی کتابوں کی جو تعلیم ہم نے، عبد المستان مولانا صاحب بہت بڑا عالم ہے وہ، ان سے ہم نے کافیہ، شافیہ، یہ کتابیں، فنون کی کتابیں 1-2 سال اس سے پڑھی. اور اس کے بعد میں نے ایک جماعت اسلامی، یہ بھی جماعت اسلامی ہے جو میں نے نام لیا، عبد المستان نام ہے. اور اس کے بعد یہ فنون کی کتابیں، معانی وغیرہ، یہ صفی اللہ، مولانا صفی اللہ نام سے بہت بڑا عالم ہے، منطقی عالم ہے، فنی عالم ہے. یہ بھی 400 میں ہوتے ہیں، 400 سے یہ دونوں باہر ہیں. یہ شرگڑھ نام ہے، یہ دیر کا جو راستہ ہے شرگڑھ، اس جگہ کے ساتھ یہ مدرسہ واقع ہے، وہ بڑا مدرسہ ہے. اس کے ساتھ 1-2 سال میں نے یہ فنون پڑھے. اور اس کے بعد، اس سے پہلے میں نے دیر میں 1 سال علم حاصل کیا ہے. دیر میں جماعت اشاعت توحید و سنہ والے بڑا عالم ہے، وہ سمر باغ جامعہ کا نام ابھی یاد نہیں ہے. وہ تقریباً پہلی 2ری کلاس کی کتابیں میں نے پرانی، کیونکہ آغاز علم ادھر سے کیا ہوا ہے. ادھر سمر باغ، جندول سمر باغ بڑا مشہور علاقہ ہے، ادھر سے میں نے شروع کیا ہے. اس سلسلہ میں سواد میں علم کیا ہے 1 سال، دیر میں 1 سال رہا ہوں، 400 میں 6 سال میں نے لگائے. اس بنیاد پر پشاور میں 2 سال لگائے. 1 سال شیخ غلام اللہ رحمتی، یہ آخری سال ہے جو جس سے میں نے احادیث کا دورہ کیا. یعنی کہ یہ حدیث ہونے کے بعد کی بات. اچھا، جب شیخ صاحب میں بڑا خوشی ہوئی کہ آپ نے دیوبندی علماء، بڑے جو بڑے مشہور اور نامی گرامی علماء کرام، ان سے آپ نے اپنے علم کا آغاز کیا اور انہی سے چھوٹا دورہ بھی کیا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں ایک سوال یہ یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ان کے پاس پڑھتے تھے، یعنی کہ ہدایت پڑھی ہے، تفسیر جلالین پڑھی ہے،
یا مشکات پڑھی ہے، مشکات وغیرہ پڑھی ہے یا دوسری کتابیں پڑھی ہیں، تو اس وقت ان کا پڑھاتے ہوئے اہل حدیث کے متعلق کیا نظریات تھے، یا وہ آپ کو سکھاتے ہوئے کیا یعنی کہ اہل حدیث کے متعلق نظریات رکھتے تھے اپنے، اس کی ذرا وضاحت کریں گے؟ اساتذہ تو جو بھی مذہب والے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش بھی کرتے ہیں. وہ جو ہم کو پڑھاتے تھے بعض اساتذہ ایسے ہوتے تھے معتدل، بس یہ حدیث میں یہ آیا ہے. طالب علم میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں وہ بہت سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ جان نکالنے کے لیے یہی کوشش کرتے تھے بس حدیث میں جو آیا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، جان نکالتے تھے، جان چھوڑاتے. لیکن اس سے واضح ہے یہ دلیل ہے اس بارے میں، جب استاد شاگرد سے جان چھوڑاتا ہے حق نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے. جب سمجھا نہیں سکتے کوئی اس شاگرد پوچھتا ہے، مثال استاد قرآن حدیث کے اندر مسئلہ اس طرح اور فقہ کے اندر اس طرح، دلیل اس پر پیش نہ کرے، تسلی نہ دے، یہ دلیل اس بارے میں کہ استاد ملامت ہے، مسلک کمزور مسلک ہے. مثال بطور مثال یہ حنفیہ کے اندر جو عقائد ہیں یا جو مسائل ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان میں زیادت اور کمی آ سکتی ہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے اور سلف صالحین کا مسلک بھی ہے اور صریح قرآن کا حکم بھی ہے. یہ قرآن کی وضاحت بھی اس پر ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یعنی میں کہہ رہا تھا کہ مسلک حنفی کے اندر ایمان کی زیادت اور ایمان کی کمی یہ وہ نہیں مانتے، یہ ان کا ایک ایسا مسئلہ ہے بالکل مانتے نہیں. بڑے بڑے علماء ان سوالوں سے لاجواب رہتے ہیں. جب کوئی بھی حدیث چھوٹا بھی کیوں نہ ہو طالب علم وہ سوال کر سکتا ہے، کیونکہ حق چھوٹا بڑا کی بات تو نہیں ہے. یہ قرآن کے اندر صریح آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان میں زیادت آ جاتی ہے. ان آیتوں کی وجہ سے ایمان میں زیادت آ جاتی ہے. اور یہ ایمان کی جو زیادت ہے، کمی ہے، یہ اہل حدیث کے نزدیک ان کا جو عقیدہ ہے ایمان میں زیادت کمی آ سکتی ہے، یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر زیادت ثابت ہے. صحیح بات. یہ مزید علیہ کا مسئلہ ہے. جب قرآن میں زیادت ثابت ہے، ہاں قرآن میں زیادت ثابت ہے، یہ دلیل ہے کمی بھی ثابت ہے. یہ دلیل ہے کمی بھی ثابت ہے. وہی چیز ہوتی ہے جو کم ہو، اور بضدها تتبين الاشیاء، ضد سے اس کا دوسری جانب معلوم ہو جاتی ہے. پھر احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین حکم دے گا اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں اندازہ رہے کے برابر ایمان کیوں نہ ہو اس کو نکال کے لے. حبۃ خردل کم ہی، بالکل صحیح. پھر اس میں اور بھی نصف الایمان بھی آیا ہوا ہے. اسی طرح ایمان کی کمی احادیث قویہ کے اندر موجود ہے. ہر ایک حدیث کا تو ادھر حوالہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن زیادت کمی قرآن اور سنت میں ثابت ہے. لیکن مسئلہ کے حنفی کے اندر یہ نہیں مانتے. یہ اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں یار مسلک اہل الحدیث جو ہے یہ حق کا مسلک ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم قائم دائم رہیں گے، استمرار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مسلک پر آخر دم تک ہم کو اللہ رب العالمین اس پر استقامت کرتے ہوئے زندگی. شیخ صاحب ایک بڑے عرصے سے ایک جو نا چبھتا ہوا سوال اور اٹھتا ہوا سوال یہ ہے کہ جیسے 34 صدی ہجری کے بعد یہ آج دن تک ایک سوال اٹھ رہا ہے، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عالم الموقعین کے اندر بھی ذکر کی کہ تقلید کے جو ابتدا ہے وہ 34 صدی ہجری کے بعد ہوئی. تو آج جو ہمارے مقلدین بھائی ہیں وہ یہ ایک عام طور پہ مغالطہ دیتے ہیں کہ تقلید صحابہ کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، بلکہ صحابہ جو کم علم والے صحابہ تھے وہ اپنے سے بڑے علم والے صحابہ سے تقلید کرتے تھے، یا مختلف ائمہ کرام کی تقلید کرتے رہے، اور ایسی دلائل جو قرآن و حدیث سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو ایسی بہت سی آیات کے حوالے دیتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں اور واجب بتاتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے، بتاتے بھی ہیں، تقاریر کے اندر بتاتے ہیں. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تقلید کا اسلام کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، کیا اس کا یہ مقام ہے، اور تقلید کا اسلام کے اندر واقعی واجب ہے یا
اس تقلید کا مطلب مقام واضح کریں تاکہ اور آج کا جو مغالطات ہیں اس کا بھی رد کریں. بات صحیح ہے. تقلید جو ہے اسلام کے اندر اصل میں بات بھی یہی ہے. ہم تقلید سے متنفر ہو گئے حدیث ہو گئے, تقلید سے متنفر ہو گئے. ہم کو کسی حدیث نے دعوت نہیں دی یا کسی حدیث عالم نے ہم کو دعوت دی نہیں ہے کہ حدیث ہو جاؤ, کوئی مناظرہ ہم سے کیا نہیں ہے. اصل میں ہم طالب علم تھے, مطالعہ کر آگے جاگے جب تک ہم ان کے پاس پڑھتے جو بندیوں کے ساتھ, وہ تقلید پر بہت زیادہ زور دیتے تھے مسائل میں. یار ادھر اپنا مسلک کا وہ اس کی پابندی کرنی ہے. تقلید اس کو جس کو کہتے ہیں, تقلید شریعت کے اندر حرام ہے, تقلید جائز نہیں ہے. نہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی تقلید کی ہے اور نہ تقلید جائز ہے. نہ قرآن کریم کے اندر تقلید کے اس بات کی کوئی دلیل ہے, نہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقلید کے اس بات کے لیے کوئی دلیل ہے. تقلید نام ہی باطل ہے. تقلید انسان کے لیے, ذی شعور کے لیے تقلید ہو ہی نہیں سکتی. تقلید ہے کیا؟ دیکھو تقلید قلائد جو گلا میں رسی ڈالنا یہ تو جانوروں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. انسان ذی شعور ہے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہار کی گلے میں پٹے کی بات, وہ کہتے ہیں کہ ہار کے معنی بھی ہیں یعنی کہ تقلید کے, کہ تو انسان کے لیے ہار مانا ہوگا تو جانور کے لیے پٹا ہے, تو یہ اس کی وضاحت بھی ذرا ان کے ساتھ کرتے تھے. انسان کے اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث ہار کافی ہے. ایک تقلیدی شکل جو ہے یہ صحیح نہیں. قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے اسے تقلید ثابت ہوتا ہو. جو آیتیں یہ پیش کرتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ سراسر تقلید پر ہی رد ہے. یہ آیت تقلید پر رد کرتی ہے. فَاسْأَلُوا عام ہے, اہل ذکر بھی عام ہے. فَاسْأَلُوا سوال کرو, پوچھو, اہل ذکر سے, علماء سے. کون سا عالم؟ جو بھی اہل ذکر ہے. ذکر قرآن کریم کا نام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر نازل کیا قرآن. قرآن والوں سے پوچھو. قرآن والا صرف ابو حنیفہ ہے یا قرآن والا حنبلیوں کے لیے امام احمد الحنبل ہے؟ نہیں, قرآن والے سارے مسلمان ہیں. جو بھی عالم ہے جس دور کا بھی ہے وہ مسائل مفتی فتوا دیتا ہے قرآن کریم اور حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیتا ہے, وہ اہل ذکر ہے. اس سے پوچھو مسئلہ جو بھی سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے اس تقریر کی بنیاد کس پر رکھا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. ایمان والو اللہ کے رسول کی پیروی کرو. جب تمہارے اندر درمیان میں اختلافات, مسائل شرع میں اختلافات آ سکتے ہیں, ان کا حل جو ہے قرآن اور سنت میں اور کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی پیروی ادھر چھوڑنے پر حکم دیا ہے. فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اس مسئلہ کو. قرآن اور حدیث کے اندر اس کا فیصلہ ہو. بس ادھر اولو الامر بھی چلا گیا, کیوں اولو الامر قرآن اور حدیث کے پیروکار ہو. جب وہ اس کے خلاف حکم دیتا ہے اس کو چھوڑنا فرض. پھر اہل ذکر کے بارے میں قرآن اور حدیث کا عالم جو ہے اس کو اہل ذکر کہا جاتا ہے. جب قرآن اور حدیث کے مطابق حکم دیتا ہو اس کا معنی بھی فرض بن جاتا ہے. وہ قرآن اور حدیث کا ترجمانی کرتا ہے, قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے, اس کی ترجمانی کو ماننا فرض بن جاتا ہے. کیوں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اللہ نے حکم دیا. اولی الامر کون؟ جو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے وہ اولی الامر ہے. اس کی پیروی ہمیشہ کے لیے ضروری ہے. جب وہ ترجمہ میں غلطی کرے, اللہ رب العالمین نے ادھر حکم دیا ہے فردوہ الی اللہ والرسول, پھر بھی اللہ کی طرف جاؤ, اللہ کے رسول کی طرف جاؤ. قرآن اور سنت ہے. اس بنیاد پر تقلید شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. تقلید سے ہم متنفر ہو کے حدیث ہو چکے ہیں. اچھا شیخ صاحب, سوال جو ہے وہ اصل جو سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل حدیث کون سا ایسا کوئی نقطہ بنا آپ کے سامنے آیا یا کوئی ایسی مسئلہ بنا کہ آپ اہل حدیثوں کی طرف مائل ہوئے؟ تو جب اہل حدیثوں کی طرف مائل ہوئے تو آپ کے سامنے کون سے عالم جو اہل حدیث عالم تھے ان سے آپ سوالات پوچھتے تھے یا ان کے ساتھ مسائل جا کے آپ حل کرتے تھے اپنے, یا کوئی معاملہ تھا یا ان سے آپ نے مزید تعلیم اپنی جاری رکھنے کا کہا؟ تو یہ یعنی کہ آپ کون سا مسئلہ ایسا بنا کہ جس وجہ سے آپ اہل حدیث کی طرف مائل ہوئے, تو اس کی طرف یا پھر آگے جا کے آپ نے کس عالم سے آپ نے اس کے متعلق بحث کی یا کیا کیا جو اہل حدیث عالم تھے؟ مسئلہ تو یہی تقلید بنا. تقلید وجوب سمجھنا, واجب سمجھنا قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے بڑی زیادتی ہمارے لیے متنفر ہونے کی ایک وجہ بن گئی. اس بنیاد پر ہم اہل حدیث ہو گئے. یار تقلید شریعت میں جائز نہیں. جب جو شخص تقلید نہیں مانے گا خود بخود اہل حدیث بن جاتا ہے. کیوں؟ اہل حدیث تقلید نہیں مانتے. جب جو شخص تقلید سے نکل جاتا ہے وہ خود بخود اہل حدیث بن گیا. اس کا نام ہی لوگ اہل حدیث رکھتے ہیں. لوگ اس کو اہل حدیث سے غیر مقلد سمجھتے ہیں. غیر مقلد آج کل نام ہی بن گیا اہل حدیثوں کا ایک قسم. اس بنیاد پر ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں.
اور پھر ہم نے اس کے بعد دستی جو تعلیم کے دور میں ہم نے شروع کیا شیخ غلام اللہ رحمتی سے، اور لاہور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ادھر دور حدیث کیا ہے، یہ علماء حدیث ہے، ان سے ہم نے استفادہ کیا، ہم کو پتہ لگ گیا یار حق قرآن اور سنت میں ہے، اور کسی کی شخصیت پرستی میں حق نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ غلام اللہ رحمتی صاحب آپ نے کہا، تو کیا ان سے آپ نے کیا پڑھا، اور ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مدرسے سے ادھر سے کیا تعلیم آپ نے مزید آگے کیا؟ شیخ غلام اللہ رحمتی ہمارا بخاری کے استاد ہے، اچھا صحیح بخاری کا استاد ہے، اور اساتذہ ہیں ادھر، لیکن بخاری کا استاد ہمارا بہت بڑا محقق عالم ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں جو ہمارا بخاری کا استاد تھا عبد الرحمن ضیاء، بہت مشہور ہے، عبد الرحمن ضیاء جانتے ہیں ہمارے استاد۔ اچھا آج کل جو آپ اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ اس پر استقامت دی، تو اہل حدیث جب آپ ہوئے تو وہ مشکلات، ظاہری بات ہے جب حق قبول کرتا ہے تو کچھ مشکلات آتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے اساتذہ کے حوالے سے، اپنے جو پرانے آپ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ کیسے معاملات ابھی آپ کے چل رہے ہیں؟ مشکلات تو یہاں تک ہے، لیکن کئی سال تک ہمارے ساتھ بات چیت سلام کلام تک لوگوں نے جوڑ دیا تھا، لیکن ایک مشکل میں بیان کروں کیونکہ لمبی تفسیر کی یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، مشکلات اس مسلک کی وجہ سے جس مشکلات سے میں دوچار ہوا ہوں، ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے میں صوبہ سرحد چھوڑ کے پنجاب میں آیا۔ اچھا، ایک مشکل یہ بھی ہے، صوبہ سرحد میں حدیثوں کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ ایک شخص 12 سال 16 سال پڑھے بھی، علم بھی کرے، تعلیم بھی کرے، ایک مدرسہ میں وہ پڑھائے نہ، ایک مسجد میں خطابت بھی نہ دے اور امامت بھی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ مزدوری کرے گا، علم ضائع ہو گیا۔ صحیح بات۔ اس بنیاد پر ہم نے یہ کہا یار ہماری عمر جو گزری ہے 12 16 سال تعلیم میں، یہ عمر ضائع ہو جاتی ہے، یہ علم ضائع ہو جاتا ہے، دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا، مزدوری یا وغیرہ وغیرہ۔ اس بنیاد پر ہم کوشش کر کے ادھر پنجاب میں منتقل ہو گئے، ادھر اہل حدیثوں کے ساتھ رابطہ کر کے ادھر اس مشکل کی وجہ سے ادھر آئے۔ اگر صوبہ سرحد میں یہ ہو سکتا ہوتا پھر ادھر امامت کرتے، ادھر خطابت کرتے، ادھر اساتذہ استاد بن جاتے کوئی مدرسہ میں، ادھر اہل حدیث کا مدارس بہت کم ہے، اساتذہ علماء بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایک مشکل یہ بھی۔ اچھا، آپ دیوبندیوں سے نکل کے الحمدللہ اہل حدیث مسلک کو آپ نے اختیار کیا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل ایک بہت سا جھگڑا جو عام یعنی کہ ہو رہا ہے، اور اہل حدیثوں کی طرف سے ایک دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفر اور شرکیہ ہیں، تو اس متعلق آپ مجھے کچھ ایسے عقائد بھی گنوا دیں جو کفر اور شرک پر دلالت کرتے ہوں، اور بتائیں کہ ان عقائد کی موجودگی میں ایک انسان مسلمان رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا، اور دوسرے ایسے وہ ان کا حق پہ اپنے آپ کو گمان کرتے ہیں حق پر ہیں، اور یہی وہ تقاریر کے اندر بیان بھی کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اس کی ذرا حقانیت کی بھی وضاحت کرتے ہیں اور ان کے عقائد کی متعلق بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بڑا سوال ہے، اس کا جواب بھی لمبا ہی ہوگا، لیکن مختصر میں ایک مثال کے ساتھ بتاؤں۔ بالکل، عقائد عام ہیں، عقائد میں سے ایک جو مسئلہ ہے یہی تقلید کا، اس کی مثالیں لے لو، تقلید کبھی شرک بھی بن جاتی ہے، یہ تقلید نہیں ہے، کبھی کبھی شرک تک جاتے ہیں۔ یہ اس بنیاد پر جب قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے، یہ مسئلہ اس طرح ہے، تقلید کی وجہ سے اس کو نہ مانا جائے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک ہی کہتے ہیں، شرک فی الطاعۃ، اطاعت میں شرک۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رد کیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ یہ آیت ہے، دیکھو مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جب تک اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اور قرآن اور حدیث کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ نے اس کا ایمان کی نفی کی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتا تقلید کی وجہ سے۔ ایک کتاب میں اس کے مثال میں بیان کروں کہ قرآن اور حدیث کے اندر مسئلہ ہے، اس کو تقلید کی وجہ سے رد کر کیا جا رہا ہے، اس کو نہیں مانتے، اس کو شرک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ترمذی ہے، ترمذی تقریر ترمذی میں محمود الحسن
جو دیوبندیوں کا بڑا ہے محدث ہے, شیخ الہند نام سے مشہور عالم گزرا ہے. یہ دکھا دیں, یہ جامع ترمذی ہے, اس کے تقریر ترمذی میں اس نے لکھا ہے, عبارت کچھ یہ ہے, فالحاصل ان مسألة الخيار من مهمات المسائل وخالف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فيه الجمهور وكثيرا من الناس من المتقدمين والمتاخرين وصنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسألة, ورجح مولانا شاه ولي الله الدهلوي المحدث دهلوي قدس سره في رسائل مذهب الشافعي من جهة الاحاديث والنصوص, وكذلك قال شيخنا مد ذله بترجيح مذهب. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے, ادھر ایک مسئلہ ہے خیار کا, اس میں امام شافعی حق پر ہے. امام شافعی کیا ہے؟ حق پر ہے. حق پر ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے, یہ حق کہتے کس کو, حق کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے پہلے بتایا تھا حق قرآن اور حدیث کا نام ہے. بالکل, قرآن اور حدیث کے علاوہ حق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے خود فرمایا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وبالحق انزلنا وبالحق نزل. قرآن کے اندر آئے تھے, حق کے ساتھ ہم نے قرآن اتارا ہے اور یہ ہے حق. بالکل. ابھی ادھر انہوں نے خود لکھا ہے, دیکھو تمام کے تمام علماء جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی حق پر ہیں. اسی طرح وکذالک قال شیخنا مد ذلہ بترجیح مذهبه وقال الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی في هذه المسألة ونحن المقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واللہ اعلم. اس کا مطلب یہ بن گیا امام شافعی حق پر ہیں اس مسئلہ میں. انصاف والی بات بھی امام شافعی کی طرف ہے, الحق والانصاف للشافعی, حق اور انصاف والی بات بھی شافعی کی طرف ہے, لیکن ہم نہیں مان سکتے. کیوں؟ وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حنیفہ, ہم امام ابو حنیفہ کے اس کے مقلد ہیں, لہذا اس تقلید کی وجہ سے ہم اس کا حق نہیں مان سکتے. جب اس کا شرک نام نہیں ہے, اس کو شرک نہیں لیکن تقلید کی وجہ سے حق آ بھی گیا, سامنے آ گئی, لیکن وہ مانا نہیں. تقلید کی وجہ سے حق کو چھوڑا گیا. میں نے پہلے بتایا حق کس کا نام ہے؟ قرآن. حق کس کا نام ہے؟ حدیث. تقلید کی وجہ سے قرآن بھی چھوڑا گیا, چھوڑا گیا اور حدیث بھی چھوڑی گئی. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں تقلید کبھی کبھی شرک تک جاتی ہے. اچھا, یہ کچھ میں عقائد کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا مزید تھوڑی سی, کہ جیسے کلیات امدادیہ بڑی مشہور کتاب ہے دیوبندیوں کی, امداد اللہ مہاجر وقی صاحب نے لکھی ہے. اس میں بہت سے عقائد ایسے سامنے آتے ہیں. تو جیسے انہوں نے ذکر کا اپنا یعنی کہ طریقہ کار بتاتے کہ اس کو ہوں کہ ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. تو ایسی عقائد رکھنا جو شخص رکھتا ہے, تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور ایسے ہی دوسرے امداد المشتاق ہے جو اشرف لسانی صاحب کی کتاب ہے, تو ان عقائد کے رکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم واحد ہیں اور ہمارا اور بریلیوں کا بڑا ہی دور کا واسطہ ہے اور ہم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں ذرا وضاحت فرمائیں کہ دیوبندیوں اور بریلیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے, اور جو شخص جیسا عقائد رکھتے ہیں کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے تقلید کی وجہ سے جب انسان حق چھوڑ دیتا ہے, یہ بنیادی مسئلہ ہے. بنیادی. اور جو حوالہ تم نے دیے امداد المشتاق یا کلیات امدادیہ, یہ کتابیں ہم نے مطالعہ نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ان کے بارے میں بول نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے کیا کچھ ہیں. لیکن اگر ان میں یہ عقائد ہیں جو تم نے بتائے, یہ تو صریح شریعت قرآن اور سنت کے خلاف ہے. اچھا, تو آپ جب سے حدیث ہوئے ہیں ابھی تک آپ کا کوئی مناظرہ ہوا جو آپ تاریخی سمجھتے ہیں, یا کتنے مناظرے ہوئے ابھی تک آپ سے کچھ ایسی ہوئی ہیں, یا کوئی آپ اس کی ذرا ردا سنانا چاہیں گے؟ یہ بات بھی ضروری ہے کیونکہ آج کل یہ موسم بھی بنا ہے, مناظرات, قرات خلف الامام ہو گیا, آمین بالجہر ہو گیا, مثال رفلیتین وغیرہ, تراویح 8 رکعت, مناظرے مختصر ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوئے. پچھلے سال 2 مرتبہ ہمارے ساتھ مناظرہ ہو گئے ادھر ٹوکپراچا میں. ایک مرتبہ تحریری مناظرہ ہو. اچھا, تحریری کس نے رفلیتین کے بارے میں لکھ کے دیا ہمارے مقتدیوں کو, اس کا جواب لے کے ہو, میں نے اس کا جواب بھی لکھ لیا. اچھا, اور اس کے جواب کے اوپر میں نے اپنی دلائل لکھ کے اپنے علماء کی تصدیقات نہیں لکھی. صحیح ہے. دیوبندیوں کی, حنفیوں کی جو تصدیقات تھی کہ یہ احادیث متواتر احادیث ہیں, جو رفلیتین کی احادیث, ان کی تصدیقات عبداللہ بن مبارک سے لے کے آج کل تک جو علماء شاہ اللہ دہلوی وغیرہ, سید جمال الدین
जलालुद्दीन अफगानी जो बल्ली भी मानते हैं, गौस आजम जिसको कहते हैं, इनकी तस्दीकात मैंने लिखकर आखिर में मैंने मुतालबा लिखा था इस जवाब का जवाब मतलूब है, वापस भेजें, लेकिन अभी तक नहीं आया। तहरीरी जवाब में हम इंशाल्लाह जीत गए। अब दूसरा मुनाजरा अब्दुल कादिर जिलानी साहब, और दूसरा मुनाजरा हमने अपनी मस्जिद में ये इस तरह किया, मुझे पता नहीं था, हमारा एक देवबंदी मुक्तदी भी है, अच्छा, उसने कोई पिछले साल इफ्तारिया कराया, अच्छा, उसमें एक देवबंदी मौलवी को बुला गया है, अच्छा, मुझे बताया नहीं, और 200-300 लोग इकट्ठे थे, अच्छा, इधर पिंडी से लोग बहुत सारे आए थे। अचानक उसने उठ के ऐलान किया, यार आज हमने हक मालूम करना है, क़िराअत खल्फ़ुल इमाम अल-हदीस गैर मुक़ल्लिद, ये कहते हैं ये फर्ज है, हम ये कहते नहीं, अच्छा, आज हमने हक मालूम करना है क्योंकि हमारा मौलवी भी आया हुआ है। फिर मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आया, यार मुनाजरे के लिए कोई शुरूत होती है, कोई तरीका होता है, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है करेंगे। उसके बाद जो मुनाजरा हुआ, मुख्तसर से मुनाजरा हुआ, मैंने दलील पेश की कुरान करीम से, फ़क्र मा तयस्सर मिनल कुरान, ये कुरान है, किसी की कौल का मुहताज नहीं, सही बात, कुरान जब तक है किसी के कौल का मुहताज, किसी के कौल का मुहताज नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़क्र, वो हुक्म आम है, मुतलक है, मुक्तदी, इमाम और मुनफरिद सबके सब इसके अंदर आ सकते हैं, अल्लाह ने आम हुक्म दिया है। फिर मुतलक यजरी अला इतलाक़ ही, मुतलक अपने मुतलक इतलाक़ पर जारी है हमेशा के लिए, जब तक मुक़य्यद या मुखस्सिस दलील ना हो। ये आयत मैंने पेश की, और इसके साथ ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहिल किताब, जो बादा मुसानत रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर बुखारी हदीस सियासत में मौजूद है, ये हदीस मैंने पेश की। इन दो दलीलों पर उसने रद्द नहीं कर सके, अच्छा, रद्द नहीं कर सके, क्योंकि मैंने मुख्तसर पेश करके मैंने उसका लहजा देखना था, मैंने उसको टाइम दिया, टाइम दिया तो उसने इन दलीलों पर रद्द नहीं किया। जब रद्द नहीं किया, ये दलील है इस बारे में कि उसको सही समझता है कि हम जीत गए, बिल्कुल हमारी दलील पर रद्द नहीं आया, लेकिन उसने अपनी दलाइल पेश की। आयत वैज़ा क़ुरिअ कुरान फ़स्तमि'ू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, तुम इस आयत के मुनकिर हो और इनकार करते हो। मैंने कहा इंसाफ वाली बात तो ये है, पहले तो देखो, तुम अपनी किताब उठा के देखो कौन सी तुम्हारी किताब के अंदर भी मौजूद है कि इस आयत से तुम्हारे बड़ों ने इस्तिदलाल किया हो। बिल्कुल, बल्कि तुम्हारे बड़ों ने तो इस आयत को रद्द किया है कि इस आयत से हमारा इस्तिदलाल जायज नहीं है। क्यों? इस वजह से इस आयत का दूसरी आयत के साथ टकराव है, जो मैं आपके सामने किताब बता रहा हूं। ये नूरुल अनवार है। नूरुल अनवार हनफियों की बहुत बड़ी किताब है, उसूल की किताब है। ये 2-3 दिन तकरीबन एक हफ्ता पहले इधर भी मुनाजरा हुआ था हमारा। अच्छा, आपने मुनाजरा के बारे में पूछा है? जी जी बिल्कुल, इधर भी मुनाजरा हुआ था, तुमको पता चल गया हो या नहीं? लेकिन ये किताबें भी मैंने इसलिए इधर लाई कि ये बताने के लिए इनकी किताबों के अंदर ये कुछ हैं और ये फिर भी इस्तेमाल करते हैं। एक जानिब ये कहते हैं मुक़ल्लिद हैं, दूसरी जानिब अपनी किताबों को छूट जाते हैं। मैंने ये बात उनके सामने रख ली, वहुक्मुहुमा बैनल आयतैन अल-मसीर इला सुन्नह लिअन्नल आयतैन इज़ा तआज़ज़ता तसाक़ता फला बुद्दा लिल अमल मिनल मसीर इला मा बअदहु व सुन्नह ला यमकिनु मसीर इला अल-आयत अस-सालिसा। हासिल मतलब ये है, इन दो आयतों के दरमियान टकराव है जो आगे आयतें ये जिक्र करता है। अच्छा, मिसाल वो कौलहु तआला फ़क़्रउ मा तयस्सर मिनल कुरान मा कौलिहि तआला वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमि'ू लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून फ़इनल अव्वला बिउमूमिही युजिबु अल-क़िराअत अला अल-मुक़्तदी वस्सानी बिख़ुसूसिही यनफ़ीही वक़द वरदा फ़ी सलाति जमीअन फ़तसाक़ता। ये किताब वाला कहता है जो पहली आयत है ये अपने उमूम की वजह से। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुनाजरा आपने किया जो आप मुफ्ती जो देवबंदी थे, वो कौन से अपने आलिम लेके आए थे? इनके कोई मशहूर आदमी था या क्या आम ही बंदा था? या वो हमको क्या पता है कौन सा था, कौन आलिम था? वो आलिम बुला के आया था। अच्छा, वल्लाह किधर का रहने वाला था। अच्छा, कोई नाम नहीं बताया भाई? या नाम अतौर रहमान, तकरीबन अतौर रहमान नाम बताया था उसने। अच्छा, अतौर रहमान नाम बताया। लेकिन मैंने कहा तुम्हारी किताब के अंदर
یہ عبارت موجود ہے، اس آیت کا اس آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے فقر والی، لہذا تم پر فرض ہے، تم مقلد ہو ان کتابوں کی، اس آیت سے استدلال کیوں نہ کرو؟ صحیح ہے، اس پر میں نے رد کیا، میں نے تفصیلاً اس کی دلائل پر رد کیا، اس نے پھر وہ دلیل پیش کی من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قراۃ والی، اس پر بھی میں نے رد کیا، یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور حدیث ہے، کمزور سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا دین قوی ہے، قوی حدیثوں سے دین کا مسئلہ جو ہے ثبوت میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اس مناظرے کا میں پوچھنا چاہوں گا، جو ہمارے تک بھی بات پہنچی ہے کہ یہ فوجی کالونی میں پچھلے دنوں مناظرہ ہوا آپ کا، تو اس کی طرف رجحان بتائیں، اور سنا کہ منصور باجوہ ادھر سے آیا تھا جو آج کل بڑا یعنی کہ حدیثوں کے خلاف اپنی ایک محاذ آرائی کا سماع اس نے برپا کیا ہوا ہے، تو اس مناظرے کی طرف میں رجحان آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس موضوع میں مناظرہ تھا اور اس کے دلائل کیا تھے اور آپ کے کیا تھے، تو کیا اس مناظرے کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہی مسئلہ تھا، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے ہمارے نزدیک وہ کہہ رہے تھے تمہارے نزدیک یہ فرض ہے، قرآن سے ثابت کرو، جب قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے حدیث سے ثابت کرو، یہ باتیں وہ کر رہے تھے، اور میں نے اس کو پہلے بتایا دیکھو اصول یہ ہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین مطلقاً حکم دیتا ہے ایک چیز پر، اس کی تفصیل حدیث میں ہوتی ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی پیروی کرو، کس طرح کرو؟ رسول نے جس طرح پیروی کی ہے، نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں وغیرہ، اسی طرح ان مسائل میں سے ایک قراءت خلف الامام بھی ہے۔ یہ سوال ہمارے اوپر جو کرتے ہو تم قرآن سے سورہ فاتحہ کی فرضیت ثابت کرو، یہ غلط ہے، اصول کی بنیاد پر یہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے تم ہمارے سامنے اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہو، چلو میں نے اسے کہا تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، ہاں مسلمان سمجھتے ہیں، جاؤ میں انصر صاحب باجو صاحب قرآن کریم سے بتاؤ میں مسلمان ہوں، قرآن کریم سے نکال کے بتاؤ، اول پہلے اسلام ہے پھر مسائل ہیں، پہلے مسلمان ہونا ثابت کرو، پہلے اپنا اسلام ثابت کرو، پھر آ جائیں گے احکامات کی طرف۔ اس کو پتہ چل گیا یہ اعتراض ہمارے اوپر لوٹا، اس کا جواب قرآن سے وہ نہیں کر سکتا، قرآن سے کدھر ثابت کر سکتا ہے فلانی عالم مسلمان ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں شرعی بنیاد اصول کے ساتھ بات کرو، اصول یہ ہیں اللہ نے حکم واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، کس طرح پڑھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کرو، اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، میں نے اس کو یہ کہا، لیکن بعد میں اس نے بہت ساری اعتراضات کی، لیکن دلائل پہلے دینے لگے، اس نے ایک دلیل یہ قرآن کی پیش کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت پیش کی، اصل میں ہمارا نمبر تھا، لیکن ہمارے اعتراض کا جواب نہیں دے سکا تو اس نے دلائل پر شروع کر دیا، اس نے یہ آیت پیش کر دی، اس آیت کا میں نے تفصیلاً جواب ادھر یہی کیا ہے، اسی کتاب سے میں نے کیا ہے، جس طرح اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں تو آپ کی دلیل نہیں بنتی ہے، آپ کی دلیل نہیں بنتی، لہٰذا تم مقلد ہو، اس کتاب کا ماننا تمہارے پر فرض ہے، جب اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا اس آیت سے استدلال ہمارے لیے جائز نہیں، آگے یہ کہتا ہے یہ دونوں آیتوں کا ٹکراؤ آپس میں، فتساقطا، دونوں گر گئی استدلال سے، فیصار الى حدیث بعدہ، حدیث کی طرف جانا پڑے گا، وہو قول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث یہ ہے من کان لہ امام فقرۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، پتہ لگ گیا قرآن کی آیت ان کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ حدیث ان کے لیے دلیل ہے، حدیث کی طرف جانا پڑے گا، یہ حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ان کا مرجع حدیث کی طرف وہ بھی ضعیف، ہمارا مرجع حدیث کی طرف اگر ہو وہ سیاست کی حدیث ہے، صحیح حدیث، لیکن ہم قرآن پیش کرتے ہیں، کیوں؟ فقر ما تیسر من القرآن، اللہ کا حکم ہے قرات، نماز خاموشی کا کام نہیں ہے، نماز خاموشی کی چیز نہیں ہے، نماز کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ مناجات ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی ہے، سوال ہے اللہ سے، دعا ہے اللہ سے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے اس آیت کی بنیاد پر ہم قرات ثابت کرتے تھے، فقر ما تیسر من القرآن، مطلقاً قرات ثابت ہے قرآن کریم سے، مطلقاً قرات قرآن سے ثابت ہے، امام پر، مقتدی پر، منفرد پر، سب پر ثابت ہے، لیکن اس کی تفسیر حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی قرات فرض قرار دی گئی ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ ہے، وہ سورۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بنیاد پر ہم اس کتاب سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں، مثال مقتدی پر قرات فرض ہے، اسی کتاب سے، ان کی کتاب سے،
یہ دیکھو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے، دیکھو فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي. صحیح ہے. یہ پہلے آیت جو ہے فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اپنی عمومیت کی وجہ سے یوجب القراءۃ علی المقتدی، کہ واجب کرتی ہے قراءت مقتدی پر. بالکل یہ آیت دلیل ہے اس بات پر، یہ اپنی عمومیت کی طاقت سے، اپنی عمومیت کی قدرت سے مقتدی پر قراءت واجب قرار دی تھی. یہ ان کی کتاب میں لکھا. جب یہ مقلد ہیں حنفیہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، ان کی کتابیں ماننا ان کے اوپر فرض ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے پہلے آیت جو ہے وہ اپنی عمومیت کی طاقت سے مقتدی پر قراءت فرض قرار دیتی ہے. مقتدی کا ذکر ہے، اور اسی بنیاد پر ہم نے ان کا جواب کیا اس کتاب سے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے ہدایہ، ان کی بڑی کتاب ہے، اس سے میں نے ثابت کیا کہ مقتدی کے لیے قراءت ہے. وہ یہ آگے عبارت لکھتے ہیں، لیکن حاصل یہ ہے وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ، مستحسن بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے، احتیاط والی بات یہ ہے کہ مقتدی قراءت کرے. مقتدی قراءت کرے. پہلے بحث دیکھو وَلَا يَقْرَأُ الْمُتِمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، ان کا مسلک ہے مقتدی قراءت نہ کرے امام کے پیچھے. خلاف للشافعی، خلاف ہے شافعی کے لیے. کیوں؟ شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے بھی فرض ہے. آگے جا کے تفسیر لکھتا ہے وَلَنَا قَوْلُ أَهْلِ السَّلَامِ، ہم تو یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے قراءت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہماری یہ دلیل ہے. وہ کہتے ہیں من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، وہ دلیل پیش کرتے ہیں. اس ہدایت، اس کو بھی تم دیکھ لو، یہ ہدایت اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. قراءت خلف الامام کا مسئلہ ہے. قراءت خلف الامام، مقتدی قراءت کرے یا نہ کرے، یہ مسئلہ ہے. اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اس نے دلیل پیش کی ہے. اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے اس نے دلیل پیش کی ہے. آیت نہیں پیش کی، آیت نہیں پیش کی. کون سی چیز پیش کی؟ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. ماشاءاللہ. اس نے آیت چھوڑی ہے. اس ادھر میں نے اصول ان کی کتاب، اصولی کتاب تھی، نور الانوار سے ثابت کیا. اس نے یہ کہا کہ اس آیت سے استدلال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس آیت سے استدلال ہمارے لیے جائز نہیں. کیوں؟ ٹکراؤ ہے. جب ٹکراؤ دونوں آیتوں کا آ جائے فتسا دونوں گر گئے. فیصار الی ما بعدہ وہو السنہ، سیرورت سنت کی طرف ہو جائے گی، سنت کی طرف جائیں گے. سنت کیا ہے؟ یہی حدیث اس نے پیش کی تھی. من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. یہ ہماری دلیل ہے. پتہ لگ گیا دونوں کتابوں سے، ایک اصول کی کتاب ہے، ایک فقہ کی کتاب ہے، دونوں معتبر کتاب ہیں. فقہ کی کتاب اس سے بڑی کتاب اور نہیں ہے. یہ سمجھتے تھے پہلے الہدایۃ کالقرآن، ہدایت قرآن جیسی کتاب ہے، لیکن یہ الحدیثوں نے زور لگایا تو یہ نام انہوں نے مٹا دیا. دیکھو ہمارا یہ مطلب ہے، ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں کے اندر وضاحت سے لکھا ہے کہ قرآنی آیت ہمارے لیے دلیل نہیں. اگر دلیل ہوتی کیوں نہیں لکھتے؟ پیش کرتے. اس نے رد کیا، یہ ہماری دلیل نہیں. اس نے ذکر نہیں کیا آیت کی. لیکن آج کل جو دیوبندی اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں، وہ اس مسئلہ میں برعکس جاتے ہیں. برعکس کیا مطلب؟ اپنا مسلک چھوڑ کے سورہ فاتحہ رد کر سکتے ہیں، ورنہ وہ سورہ فاتحہ رد نہیں کر سکتے آیت سے. جب وہ آیت سے اصلاح کرتے ہیں وہ غیر مقلد بن جاتے ہیں. آیت سے اصلاح جب کرتے ہیں وہ غیر مقلد بن جاتے ہیں. جب تک وہ تقلید کے دائرہ میں رہیں وہ آیت سے اصلاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کی کتابوں نے صراحت سے، وضاحت سے ایک بات بتائی ہے کہ اس آیت سے اصلاح جائز نہیں ہے. اس آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے آیت، لہذا فتساقطتا، دونوں آیتیں گر گئی. ہمارے لیے دلیل نہیں. جب دلیل نہیں کیا کریں؟ فیصل اللہ ما بعدہ وہو سنت، سنت کی طرف جانا پڑے گا. سنت، ہماری سنت میں دلیل یہ ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. یہ دلیل پیش کی. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس نے آگے لکھا ہے واضح اجماع صحابہ
اور اسی کے اوپر اجماع صحابہ ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ مقتدی قرار نہ کرے، انہوں نے اجماع ذکر کیا ہے، لیکن اس اجماع پر خود ہی بمباری کرتا ہے. دیکھو اس اجماع پر قوله علیہ اجماع الصحابہ قد یقال لو کان فیہ اجماع لکان الشافعی عارف بہ. یہ حاشیہ ہدایت. دیکھو علیہ اجماع الصحابہ، اس پر صحابہ کے اجماع ہے کہ قرات خلف الامام نہ کیا جائے، لیکن اس اجماع پر حاشیہ میں خود ہی رد کیا ہے اگر اس پر اجماع ہوتا صحابہ کرام کا مقتدی قرار نہ کرے. یہ حاشیہ والا لکھتا ہے اگر اس پر اجماع ہوتا لکان الشافعی عارف بہ، اس اجماع کو شافعی صاحب اچھا جانتے ہیں. جب اس نے اس کا رد کیا ہے، قرات خلف الامام فرض سمجھا ہے، امام شافعی نے قرات خلف الامام سورہ فاتحہ فرض سمجھی ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر، انہوں نے اقرار کیا ہے. اجماع اس پر صحابہ کرام کا نہیں، یہ اجماع کل عدم کا ہو گیا.